السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمسایہ کی عزت اور تکریم کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایہ سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک حق پڑوسی کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا۔ ہر شخص پر اپنے ہمسائے کی جان، مال اور عصمت آبرو کی حفاظت ضروری ہے۔ جان کی حفاظت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں کوئی بھی حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے۔ مال و متاع، عزت و ناموس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم نے صحابہ کرام سے زنا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ فرمایا لیکن اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ پھر چوری کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ فرمایا پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس نے عرض کیا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالنا کہ بڑے ہو کر تیرے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ کسی طرح کی تکلیف نہ دینا پڑوسی کو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا خدا کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں۔ حضرت عتبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے باہم خصومت جھگڑا کرنے والے 2 ہمسائے ہوں گے، یعنی ہمسائیگی کے حق کی سب سے پہلے باز پرس ہوگی۔ برتنے کی چیزوں میں بخل نہ کرنا۔ قرآن مجید کی سورۃ الماعون ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سو وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، روزمرہ برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا پڑوسی تیرے تنور میں روٹی پکانا چاہے یا اپنے اسباب ایک روز یا نصف روز کے لیے تیرے پاس رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کرو۔ تحائف دینا۔ دعوت دینے اور تحفے دینے سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے سکو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ امداد اور اعانت کرنا۔ پڑوسی کی امداد اور اعانت کرنے کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی، قیامت میں بہت سے ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کا دامن تھامے ہوں گے کہ یا رب اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر رکھا تھا اور روزمرہ کی معمولی چیزوں سے بھی روکتا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ سورۃ النساء کے اندر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائیوں، اجنبی ہمسائیوں اور پاس والے ساتھی کے ساتھ، اور مسافر اور اس کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہوں، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہو۔ حق شفا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، ہمسایہ شفا کا زیادہ مستحق ہے، اگر وہ غائب ہو تو شفا کے لیے اس کا انتظار کیا جائے، یہ شفا اس وقت ہوگا جب ان دونوں کا راستہ ایک ہو۔ دین کی تعلیم۔ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو اسلامی تعلیم سکھائی جائے، اس کو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق زندگی ڈھالنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک مرتبہ رسول کریم نے خطبہ میں فرمایا، لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ پھر دوبارہ فرمایا، ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں۔ حضور کریم نے اس خطبے کی خبر جب قبیلہ عشر کے لوگوں کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوسرے لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں؟ ان کے خیال میں یہ ان پر فرض نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر ان لوگوں نے حضور کریم سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت مانگی۔ خوشی اور غمی میں شرکت کرنا۔ خوشی اور غمی انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر پڑوسی کو کوئی خوشی نصیب ہو، مثلا بچہ پیدا ہو، شادی کی تقریب ہو، تو پڑوسی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دے۔ اگر شادی کی تقریب میں دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو۔ اسی طرح اگر کوئی غم پہنچے، مثلا پڑوسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کوئی اور صدمہ پہنچے، تو پڑوسی کے غم میں شریک ہوا جائے، اس کی ڈھارس بندھائی جائے۔ اس عمل سے دونوں پڑوسیوں میں خوشگوار تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ جنازے میں شریک ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمسایہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مر جائے تو فوراً ساتھ والے پڑوسی کو اس کے گھر جانا چاہیے، بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پڑوسی کو ہی خبر ملتی ہے۔ تجہیز و تکفین میں معاونت کرے، اگر ممکن ہو سکے تو پڑوسی کے گھر کھانا بھیجے۔ پڑوسی کے ساتھ تعاون اور غم گساری سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ مرگ والے گھر میں وہ گھڑی بہت صدمے کی ہوتی ہے۔ معاونت غم والے گھر کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہے۔ جب جنازہ اٹھے تو جنازے میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ ادھار دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تجھ سے ادھار مانگی جا سکتی ہے، مثلا گندم، آٹا وغیرہ بھی مانگا جا سکتا ہے، یا کوئی برتنے والی چیز بھی ادھار مانگی جا سکتی ہے۔ ادھار کی جو بھی شکل ہو وہ دے دینی چاہیے۔ عیادت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ عیادت سے مریض کو ذہنی طور پر تسلی اور ڈھارس ملتی ہے۔ اس تکلیف کے وقت دوسرے کو غم گسار پا کر راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اجازت کے بغیر عمارت بلند نہ کرنا۔ رسول کریم نے فرمایا، پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت اتنی بلند نہ اٹھاؤ کہ اس کے لیے ہوا میں رکاوٹ بن جائے۔ چونکہ عمارت کو بلند کرنا پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس لیے رسول کریم نے اس سے روک دیا تاکہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات عمارت کا بلند کرنا پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس وجہ سے اس کو روک دیا۔ رسول کریم کے فرمان سے بات عیا ہوتی ہے کہ پڑوسی کو کسی رنگ میں بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ احساسات کا خیال رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے تکلیف نہ دو، سوائے اس کے کہ اسے بھی اس میں سے کچھ بھیجے۔ پھل لائے تو چھپا کر گھر میں لایا جائے، یا اسے بھی بھیج دے۔ تیرے بچے اپنے حصے کا پھل لے کر باہر نہ نکلیں تاکہ پڑوسی کے بچوں کو رنج نہ ہو۔ ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے پڑوسی کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔
کوئی ایسی بات نہ ہو جو پڑوسی کے احساسات کو تکلیف پہنچائے۔ پڑوسی کے آرام کا خیال رکھنا۔ پڑوسی کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا اونچی آواز میں ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، اس قسم کی چیز جن کی آواز سے پڑوسی کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، ملکی قانون کے لحاظ سے جائز ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ جس سے پڑوسی کے آرام اور سکون میں خلل واقع ہوتا ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ پردہ پوشی۔ ہمسائے کا یہ حق ہے اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کی خامیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ برائیوں اور خامیوں کے افشاء سے ماحول خراب ہو جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ جب ایک عام مسلمان کی پردہ پوشی پر یہ ارشاد نبوی ہے تو ہمسایہ اور بھی زیادہ مستحق ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ مریض ہمسائے کی عیادت کرنا۔ ہمسایہ اگر بیمار ہو اس کا یہ حق ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمسایہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی عیادت کی جائے۔ اگر وہ مفلس یا نادار ہو، علاج کرانے سے قاصر ہو، تو اس کی مالی امداد اور تعاون کیا جائے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، او ہم یہودی ہمسایہ کی عیادت کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی۔ تو یہ تھے ہمسایوں کے حقوق جن کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم چوتھے باب کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔